اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سب سے گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز کر لیجئے تاکہ کوئی بات آپ کے سینوں میں اتر جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمہ حق کو جاری فرما دے۔ اس عورت کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا جو ہر سال ایک بچے کو جنم دیتی، تو ولادت کے 2 ماہ بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا۔ اسی طرح اس عورت نے 20 بچوں کو جنم دیا اور 20 کے 20 کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب 20ویں بچے کی وفات ہوتی ہے تو اس عورت پر دکھ کے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اب وہ گہرے صدمے میں اپنے مالک حقیقی سے شکوا کرنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ سال کے 9 مہینے مشقت اٹھاتی ہوں، لیکن جب امید کا درخت کھل جاتا ہے تو اس کی بہار مجھے صرف 2 ماہ دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ میرے باغ میں 20 پھول کھلے ہیں اور ایک کی بھی میں کھل کر سیر ہو کر دید نہ کر سکی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہی عورت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگتی ہے، عورت رونے لگتی ہے اور ساتھ ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں ادھر اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، خواب میں ایک حسین ترین چمن دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس پر دنیا کے تمام باغ نثار ہو جائیں، یہ در حقیقت جنت تھی۔ اللہ اکبر۔ جہاں ایک بات کہوں کہ باغ کو، جنت کو باغ سے تشبیہ دینا ایسا ہی ہے جیسے نور خالق کو شمع سے تشبیہ دینا۔ اب یہاں ایک بات بھی کہتا چلوں کہ نہ تو دنیا میں جنت کی مانند کوئی چیز ہے اور نہ خالق حقیقی کی مانند کوئی چیز ہے۔ یہ جو باغ اور شمع کی مثالیں دی جاتی ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عورت دیکھتی ہے کہ بڑا حسین و ترین چمن ہے اور چمن میں دیکھتی ہے کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے جس کی دیواریں سونے چاندی کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی اینٹیں مشک و کافور کی بنی ہوئی ہیں۔ دیکھتی ہے کہ اس محل میں بڑے ہر قسم کی نعمت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑھ کے کیا دیکھتی ہے، محل کے اوپر اس کے موٹے الفاظ میں اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ محل کے اندر جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر جو چیز اس نے دیکھی کہ وہ اس کے 20 بچے بھی اس محل میں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ جو خوشی سے کھلکھلا اٹھے اس عورت کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ اور ایک فرشتہ کہنے لگا کہ یہ اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے اجر، آپ کے لیے انعام رکھا ہے آپ کے اس صبر پر جو دنیا میں آپ نے اپنی اولاد کے فوت ہونے پر کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس عورت کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کا ملال جانے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اسے یہ بات سمجھ آ گئی ہونی ہے کہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک جو مشکلات و مصیبتوں کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اللہ انہیں بے شمار عطا کرتا ہے، اللہ انہیں بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کی بھی اولاد اس دنیا فانی سے چل بسی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یار میں ایک ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں کہ بڑھاپے میں جن کی جوان اولاد اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹا 24 سے 25 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسرا بیٹا 19 سے 20 سال پہ قدم رکھتا ہے تو اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب میں ان کے بوڑھے والد سے ملا تو کہنے لگے کہ میرے دونوں کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں صبر کی تلقین ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک والدین کی امیدیں اولاد سے وابستہ ہوتی ہیں، بڑھاپے میں کہ اولاد ان کا سہارا بنے گی، اور ادھر ان والدین کی بڑھاپے میں ہی اولاد چلی جاتی ہے لیکن وہ صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیسا ان کا وقت گزر رہا ہوگا جدھر ان کی جوان اولاد اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ایک والدین کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے یہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ان کی اولاد کی بھی بے شمار مغفرت فرمائے اور
جن کی اولادیں اس دنیا فانی سے چل گئی ہیں، اللہ سب کی اولادوں کی بے شمار مغفرت فرمائے، اور والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔